الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ تمسک والحی الذی لا يموت والحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا اللہم صل علی محمد وعلی محمد الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا مولانا مقتدانا سیدنا وہادینا القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وعلی محمد اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن والحسین امامان قاما او قعدا اللہم صل علی محمد وعلی محمد کرام وقت زیادہ ہو چکا ہے، آپ کی رحمت کا خیال بھی ہے اور دل میں آپ حضرات کی تشریف آوری کی شکر گزاری بھی ہے کہ جناب سید کونین آپ کو اس مجلس میں شرکت کی جزا عطا فرمائے۔ نہایت اختصار کے ساتھ اس حدیث کو سرنامہ کلام قرار دیا جس میں پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میرے دونوں نواسے حسن و حسین امام ہیں، چاہے بیٹھے ہوں چاہے کھڑے ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ کسی اور کا کلام نہیں، یہ اس کا کلام ہے جو بغیر وحی الہی کے کلام تک نہیں کرتا۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، میرا رسول تو خواہش نفس سے کلام تک نہیں کرتا، اس پر وحی آتی ہے، وہ جو کچھ کہتا ہے وحی کے مطابق کہتا ہے، کسی کی عظمت بیان کرتا ہے تو وحی کے مطابق بیان کرتا ہے، کسی کو اپنے بزم سے اٹھا دیتا ہے تو وحی کے مطابق۔ محمد وعلیہ وہ رسول کہہ رہا ہے میرے دونوں نواسے امام ہیں، چاہے کھڑے ہوں چاہے بیٹھ جائیں۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی معمولی کلام تو نہیں، پوری تاریخ کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ دیکھو انہیں ہر لحظہ امام جاننا، بیٹھے ہوں تو بھی امام، کھڑے ہوں تو بھی امام۔ یہ کھڑے ہونا اور بیٹھنا ایک عام محاورہ ہے، لیکن رسول کی نگاہیں دیکھ کے دنیا کو بتا رہی ہیں دیکھو ایک وقت آئے گا میرا ایک نواسا صلح کر کے بیٹھ جائے گا، اس وقت بھی اسے امام جاننا۔ سبحان اللہ۔ میرا ایک نواسا جنگ مظلومہ کے لیے کھڑا ہو جائے گا، اس وقت بھی اسے امام جاننا۔ اور آپ اور ہم سب تو جانتے ہی ہیں کہ امام حسن صلح کا کس عمدگی کے ساتھ پیش خیمہ بنا کہ اگر صلح حسن نہ ہوئی ہوتی شاید کربلا کا یہ مرقع سامنے اس طرح سے نہ آ سکتا۔ اگر پہلی منزل میں امام حسن کو جنگ کرنی پڑتی تو تاریخ کا ورق الٹ جاتا اور دنیا کو، تاریخ نگاروں کو یہ کہنے کا موقع ملتا کہ یہ تو معاملہ اقتدار کا تھا، اس لیے جنگ کے نتیجے میں جو کچھ ہوا اس
سامنے آ گیا، لیکن تاریخ کے منہ پر ایک تماچا دیا جب امام حسن نے صلح کر کے یہ بتایا، دیکھو ہم موقع دیتے ہیں تاریخ نگاروں کو، ہم واقعات نگاروں کو موقع دیتے ہیں، دیکھو اگر ہم مظلومانہ جنگ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تو آنے والے وقت میں کربلا اس طرح سے نمودار نہ ہو سکتی، اس لیے امام حسن نے صلح کر کے بتایا، دیکھو ہمارا وتیرہ یہ نہیں ہے کہ ہم پہلے موقع پر، ہم معالج ہیں، ہم معالج حقیقی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ کون سے موقع پر کیا کرنا چاہیے، کس موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت صلح کا موقع ہے، ہم نے صلح کر لی، جس وقت جنگ کا موقع ہوگا میرا بھائی جنگ کرے گا۔ امام حسن بتا رہے ہیں، دیکھو میرے اقدام کا اندازہ لگاؤ کہ میں نے کس طریقے سے بالکل نانا کی تعصی میں، جس طریقے سے نانا نے صلح حدیبیہ کر کے فتح مکہ حاصل کی تھی، میں بھی اسی طریقے سے صلح حسن کر کے کربلا کی فتح حاصل کر کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید، بلکہ جب سیرت نگاروں نے سیرت پہ باتیں لکھی تو یہ بات منسوب کر دی کہ امام حسن کی طبیعت صلح پسند تھی اور معاذ اللہ امام حسین کی طبیعت جنگجو تھی۔ خدا را عقل کے ناخن لو، یہ سمجھنے کی کوشش کرو، رسول دونوں کو امام کہہ رہے ہیں، رسول دونوں کو امام کہہ رہے ہیں، اگر امام حسن کی جگہ امام حسین ہوتے تو وہ صلح کرتے، اور امام حسین کی جگہ امام حسن ہوتے تو وہ جنگ کرتے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک اور کوشش کی کہ دنیا کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیں کہ امام حسین امام حسن کی صلح سے راضی نہیں تھے، معاذ اللہ، امام حسین امام حسن کی صلح سے راضی نہیں تھے۔ اب لکھنے والوں کو تو آزادی ہے قلم کی، جو جی چاہے لکھیں، لیکن تجزیہ نگار تو ذہن سے، خرد سے، عقل سے کام لیتا ہے، وہ تو دیکھتا ہے کہ جو واقعات رونما ہوئے، اگر امام حسین امام حسن کی صلح سے راضی نہ ہوتے تو کوئی نہ کوئی جملہ، کوئی نہ کوئی لفظ تاریخ کے حوالے سے مل جاتا کہ امام حسن کی صلح کے مخالف کوئی بات امام حسین نے کی ہوتی۔ نہیں، اتنا ہی نہیں بلکہ سن 40 سے لے کر کے سن 50 تک امام حسن کی حیات طیبہ ہے، بس سن 50 میں امام حسن کی شہادت ہو چکی ہے، اور اس کے بعد اگر یہ بات لکھنے والوں کی بات صحیح ہوتی تو کم از کم امام حسن کی شہادت کے بعد بھی تو کوئی تغیر آتا۔ سن 60 تک اسی صلح کی شرائط پر امام حسین کا باقی رہنا یہ بتاتا ہے کہ اس وقت بھی راضی تھے اور اس سے پہلے بھی راضی تھے۔ محمد و علیہ محمد، کیا دلیل ہے، سبحان اللہ۔ امام حسن نے صلح کری اور شرائط سادے کاغذ پر امیر شام نے طلب کی تھی کہ آپ شرائط لکھ دیں، مجھے منظور ہے۔ امام حسن نے شرائط مرتب کی، امیر شام کو کتاب و سنت پر عمل کرنا ہوگا، پہلی شرط امام حسن کو، امام حسن نے پہلی شرط مرتب کی، امیر شام کو کتاب و سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ دوسری شرط، شیعہ نے
حیدر کرار بالعموم اور اہل بیت اطہار بالخصوص ان کی جان و مال محفوظ رہے گی۔ تیسری شرط، امیر شام کو اپنے بعد اپنا جانشین مقرر کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ اور چوتھی شرط، جسے کچھ مورخین نے نقل کیا اور کچھ نے اسے حذف کر دیا، لیکن ہمارے طریقوں سے یہ شرط بہت اہم تھی کہ میرے بابا پر سب وہ شرط بند کر دیا۔ یہ شرطیں تھیں جو امام نے مرتب کی اور مرتب کر کے فریق مخالف کے حوالے کر دی۔ اب جب اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کی جائے کہ یہ شرطیں امام نے کیوں لکھی، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ باتیں وہی لکھی جاتی ہیں جو اس سے پہلے ان کا وجود نہ ہو۔ اگر فریق مخالف کتاب و سنت پہ عمل کر رہا ہوتا تو امام کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کسی مسجد میں جاتے ہوئے نمازی سے کہوں نماز پڑھا کرو، ظاہر ہے کہ میری عقل پر لوگ ماتم کریں گے کہ میں بے نمازی سے تو کہہ سکتا ہوں کہ نماز پڑھو، لیکن جو مسجد کی طرف آ رہا ہے نماز کے لیے میں اس سے کہوں کہ نماز پڑھا کرو، تو اس کے معنی ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں۔ تو جو بات نہیں ہوتی ہے وہی لکھی جاتی ہے نا۔ امام نے لکھا کتاب و سنت پر عمل کرنا ہوگا، اس لیے امام دنیا کو بتانا چاہ رہے تھے کہ تم مانو یا نہ مانو کتاب و سنت پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، ورنہ میں بتاتا کہ کیا کیا ہو رہا تھا۔ اور پھر امام نے اپنے شیعوں کو اور اہل بیت کی جانوں کو محفوظ کرنے کے لیے شرط رکھی، اگر اس سے پہلے ایسا ہو رہا ہوتا کہ جان و مال محفوظ ہوتی شیعان حیدر کرار کی، تو امام حسن کو یہ شرط رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور پھر تاریخ کے حوالے شرط کر کے کہ بعد میں آنے والے وقت میں کوئی نہ کوئی ملعون کسی نہ کسی طریقے سے یزید کو خلیفہ ماننے پر تیار ہو جائے گا، اس لیے امام نے یہ شرط رکھ دی کہ تمہیں اختیار ہی نہیں ہے کسی کو خلیفہ بنانے کا۔ اور پھر سب و شتم بند کروانے کی شرط اس حد تک مصیبت تھی کہ محفل میں خود امام بیٹھے ہوتے تھے اور ان کے بابا پر سب و شتم کیا جاتا۔ بچوں کو بتانے کے لیے معروضہ ضروری ہے کہ سب و شتم لعنت کو نہیں کہتے، سب و شتم کا لفظی ترجمہ ہے گالیاں دینا۔ گالیاں دینا یہ رسم چلی آ رہی تھی، یہ رسم چلی آ رہی تھی، اور آج کل کی موجودہ کتابوں میں نصاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، جنہیں تاریخ اسلام پڑھائی جاتی ہے، اس میں یہ جملہ لکھا جاتا ہے کہ خدا رحمت کرے عمر ابن عبدالعزیز پر کہ جس نے یہ سنت بند کی، یہ طریقہ بند کیا۔ تو پھر ظاہر ہے کہ جس نے اس کو بند کیا اسے تو اس پر تو رحمت خدا کی ہونا چاہیے۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ جس نے جاری کیا تھا اس پر سبحان اللہ سبحان اللہ محمد شرائط تھیں، اور ان شرائط کا جو کچھ اطلاق ہوا اور اس پر جس طریقے سے عمل ہوا وہ تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے، آپ کے ذہنوں میں اجاگر ہے۔ صرف ایک جملہ عرض کروں کہ کوفے میں آ کے امیر شام نے خطبہ دیا اور یہ کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ میں نے اقتدار اس لیے حاصل کیا ہے کہ میں تمہیں نماز روزے کی طرف راغب کرنا چاہتا ہوں؟ نہیں، میں تمہیں اپنے اقتدار کے نیچے لانا چاہتا ہوں، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اقتدار کیا ہوتا ہے، اور
رہا وہ شرطیں جو میں نے اس صلح نامے میں کی ہیں وہ میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ امام حسن نے خلع خلافت کر کے مدینے کا رخ کیا اور مدینے میں اپنے نانا کے دین کے اجرا میں مصروف ہو گئے، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے حسن اخلاق کے ذریعے سے، اپنے علم، اپنی ثقافت کے ذریعے سے دنیا کو بتا رہے تھے دیکھو دین یہاں پایا جاتا ہے، دین اس طرح ہوتا ہے، دین ایسا ہوتا ہے۔ لیکن حکومت کو ان کا وجود گوارا نہیں تھا، اس لیے وہی حربہ استعمال کیا گیا کہ امام حسن کے شمع حیات کو گل کر دیا جائے۔ سازش کی گئی اور سازش میں امام حسن کی ایک زوجہ جعدہ بنت اشس کو شامل کر لیا گیا اور اس ملعونہ نے امام کو زہر دے سبب ایسا لکھا ہے روایات میں کہ اکثر روزے سے رہتے تھے، رات کو پیاس شدید لگتی تھی، پانی اپنے سرہانے رکھتے تھے اور کئی مرتبہ کوشش ہو چکی تھی کہ کسی طریقے سے امام کو زہر دے دیا جائے، ہر دفعہ ناکامی ہوتی تھی۔ یہ طریقہ کیا گیا تھا کہ پانی کو سر کو مہر کر دیا جاتا تھا، پانی کے چھاگر پر یا جو پانی کا ظرف تھا اس پہ مہر لگا دی جاتی تھی، بند کر دیا جاتا تھا۔ لیکن جب اس معاملے میں گھر کے افراد کو شامل کر لیا جائے تو مہر لگانے سے پہلے ہی کارگر کام ہو چکا ہو۔ امام نے رات کو پانی پیا اور پانی پی کے ایک دفعہ پکارے میرے کلیجے میں میرا کلیجہ بیوی آپ کے بچے ایسا ثانیہ زہرا کو خبر ہوئی، ثانیہ زہرا دوڑ کے آئی، ایک لگن لائی گئی اور لگن لا کے رکھی گئی۔ امام کو استفراغ ہوا تو کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے لگن میں گرنے لگے۔ ایک روایت میں لکھا کہ 72 ٹکڑے بہن نے گنے، 72 ٹکڑے بہن نے گنے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ روایت کس حد تک صحیح ہے، لیکن 72 کی تعداد یہ بتاتی ہے کہ امام حسن کے کلیجے کے 72 ٹکڑے اور کربلا میں حسین کے 72 ٹکڑے زینب کے گننے کے لیے کافی تھے۔ ارباب اعضاء امام حسن نے زہر خورانی کے بعد وصیتیں کی، بڑی اہم وصیتیں۔ بھائی سے کہا بھیا میرے جنازے کو میرے نانا کے مزار کے پاس لے جانا، اگر فریق مخالف دفن کر لینے دیں تو دفن کرنا، اور اگر دفن نہ کرنے دیں تو مجھے میری ماں کے پاس بقیے میں دفن کر دینا، جنگ نہ کرنا۔ یہ وصیت کی، اور ان وصیتوں میں سے ایک وہ وصیت کی جسے ہم یاد کر کر کے اکثر روتے ہیں، وہ وصیت تھی 3 برس کے قاسم کے بازو پر ایک تعویذ کا باندھنا، ایک تعویذ کا باندھنا۔ قاسم صرف 3 برس کے ہیں، 3 برس کے ہیں، ان کے بازو پہ یہ کہہ کے تعویذ باندھا دیکھو بیٹا قاسم جب کسی مصیبت میں گرفتار ہونا تو اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لینا۔ عاشور کے دن قاسم نے 13 برس کی عمر میں وہی تعویذ کھولا تھا جو بابا کی وصیت تھی۔ ارباب ماتم امام حسین سے دیر تک راز و نیاز ہوتے رہے، اور ایک مرتبہ امام حسن نے اس دنیا سے کوچ کیا، شور برپا ہوا، امام حسن کی رحلت ہو گئی، امام حسن کا جنازہ تیار ہوا، اور امام حسن کا
جنازہ اس عالم میں تیار ہوا کہ گھر والے سب اس میں شامل ہیں. امام حسین تیاری کر رہے ہیں. سفید کفن پہنا گیا, سفید کفن پہنا کے جنازہ تیار ہوا اور جنازہ تیار ہو کے بیت الشرف سے باہر نکلا تھا کہ سنسناتے ہوئے تیر علامہ عرفان درابدی کہا کرتے تھے کہ عجیب مقدر ہے